کا اسٹرکچر کیا ہے, اس کے کون کون سے میجر آرگنز ہیں اور یہ کیسے ایک دوسرے سے انٹریکٹ کرتے ہیں. Now, اب جو ہم نے ایک امپورٹنٹ چیز دیکھنی ہے, میں نے آپ کو اسائنمنٹ کا کوشچن لکھوایا تھا اچھا, اب جو ہم نے امپورٹنٹ چیز آخری اس سے ریلیٹڈ ڈسکس کرنی ہے وہ یہ ہے کہ کیا یہ جو یورپین یونین ہے, جو کہ اپنے آپ کو دنیا کی سب سے بڑی اور سب سے سکسیسفل آرگنائزیشن کہتا ہے, کیا یہ ڈس انٹیگریٹ ہو رہی ہے یا کیا یہ مضبوطی کی طرف جا رہی ہے. ٹھیک ہے, تو اس کو ڈسکس کرنے کے لیے we'll discuss کہ آج کا جو یورپ ہے وہ کیسا ہے. How is it? Is it evolving? Is it becoming more integrated or is it on the path of disintegration? تو پہلے کوشچن لکھیے, اسی کے کانٹیکسٹ میں ہماری ساری ڈسکشن ہوگی. Considering it's a little difficult question. Considering the پہلا والا سوال تو بہت آسان تھا, وہ تو صرف آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے تھا. Considering the development in the European continent, considering the development in the European continent since 2008, considering the developments in the European continent since 2008, comma, do you think that the European project is failing? Do you think that the European project is failing? Full stop, comment. Considering the developments in the European continent since 2008, do you think that the European project is failing? Now, what do I mean by European project? European project کا مطلب صرف European Union is a huge part of it, but it's not just European Union. اس کے اندر آپ نیٹو کو بھی ڈال سکتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن چلے ہمارا فوکس پرائمرلی یورپین یونین ہی ہوگا. کہ اس سوال کا مطلب یہ ہے کہ بھائی 2008 کے بعد سے لے کے آج 2021 ہے, ان پچھلے 13 سالوں میں کیا یورپین یونین قریب آ رہا ہے یا ٹوٹ رہا ہے, بکھر رہا ہے. ٹھیک ہے, آن دی لک آف اٹ تو یہی نظر آتا ہے دیٹ اٹ از ڈسنٹیگریٹنگ. ٹھیک ہے, اس کی کچھ مثالیں ہیں, کچھ ایگزامپل جو کہ ہم دیکھ لیتے ہیں. فرسٹ آف آل بریگزٹ. اب بریگزٹ کو تو ہم نے کرنا ہے ڈیٹیل میں, ہم دیکھیں گے کہ اس کے کیا کازز ہیں, اس کی کیا ریزنس ہیں, اس کی کیا امپلیکیشنز ہیں. تو یہ تو ہم ڈیٹیل میں دیکھیں گے. اچھا, what do I require from you guys in the assignment? آپ لوگوں کو میں نے کانٹیکٹ سمجھا دیا. آپ نے کچھ کنٹریز کا ذکر کرنا ہے اور آپ نے مجھے یہ بتانا ہے اپنے جواب کے اندر کہ جرمنی کے اندر, فرانس کے اندر, اٹلی کے اندر, ہنگری کے اندر اور پولینڈ کے اندر, یہ جن کنٹریز کا میں نے نام لیا ہے, ان کی ڈسکشن آپ نے کرنی ہے اپنے جواب کے اندر کہ ان ممالک کے اندر ہونے والی جو ڈیولپمنٹس ہیں کیا وہ یورپین یونین کو توڑ رہی ہے یا اس کو مضبوط کر رہی ہے. آف کورس یو کے بھی اس کے اندر شامل ہوگا. یو کے کو ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے. یو کے کو ڈیٹیل میں ڈسکس کرنے کی دو وجوہات ہیں. پہلا, اٹ ہیز آلریڈی ہیپنڈ, اور جو ریزنز بریگزٹ کے ہیں آلموسٹ وہی ریزنز باقی کنٹریز کے بھی ہیں. ٹھیک ہے, تو ہمیں تو ابھی صرف بریگزٹ ہی ہوتے ہوئے نظر آتا ہے, بٹ ایکچولی اگر آپ تھوڑا سا غور سے دیکھیں یورپ کے اندر تو کافی چیزیں بدل چکی ہیں. کیسے, میں آپ کو دو اور مثالیں دوں گا, اس کے بعد پھر میں بریگزٹ کی طرف جاتا ہوں. یو کے کے بعد جو دو سب سے بڑے ستون سمجھے جاتے ہیں ای یو کے, وہ ہے فرانس اینڈ جرمنی. ان دونوں کنٹریز کے اندر پچھلے 5-6 سالوں میں بہت زیادہ پولیٹیکل ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں. سم تھنگ کالڈ پاپولزم از گروئنگ ان دس کنٹری. کیسے؟ 2017 میں الیکشن ہوئے تھے فرانس کے پریزیڈنٹ کے, جو کہ اس ٹائم پریزیڈنٹ ہے فرانس کے ایمانوئل میکرون. ایمانوئل میکرون کی ری الیکشن آنے والا ہے. ناؤ انہوں نے جن کو ہرایا تھا, جو فرانس کی جن پریزیڈنشل کینڈیڈیٹ کو ہرایا تھا, her name was میرین لپون, یہ نام تھا. اب ان کے بارے میں خاص بات کیا ہے, why am I discussing this? Because she got 33% of the votes, جو کہ کم ہے, of course ہار گئی وہ, لیکن یہ کوئی چھوٹا نمبر نہیں ہے. This is a huge number.
33% ووٹ کا مطلب یہ ہے کہ 33% آف دا فرینچ پیپل ور ان دا فیور آف واٹ شی واز سیئنگ اینڈ واٹ شی واز سیئنگ کہ میں فرانس کو یورپین یونین سے نکالنا چاہتا ہوں. ناؤ the point is کہ مینوئل میکرون کی پریزیڈنسی واز ناٹ دیٹ فیمس, بہت انڈر کرٹیسزم ہے. کل کو الیکشن ہوتے ہیں and if she becomes the president or someone جو یہ بات کرتی ہے that person becomes the president تو مسئلہ ہو جائے گا فرانس کے لیے. کل کو فرانس بھی بات کر سکتا ہے کہ ہم نے بھی یورپ یونین سے نکلنا. یہ صرف آپ کو میں نے ایک چھوٹی سی مثال دی ہے کہ کیا ہو رہا ہے یورپ کے اندر. جرمنی کی بات کرتے ہیں. جرمنی کی جو اس ٹائم سب سے بڑی اپوزیشن پارٹی ہے اس کا نام ہے یہ Alternative for Deutschland. Deutschland is the name of their country. تو یہ پارٹی پرو نازی پارٹی کہلائی جاتی ہے. یہ وہ پارٹی ہے جو کہ نیشنلزم کو پروموٹ کرتی ہے. یہ وہ پارٹی ہے جو کہ اینٹی EU ہے. 2013 سے پہلے یہ پارٹی ایگزسٹ نہیں کرتی. آج اس پارٹی کے تقریباً 20% ووٹس ہیں ان کی اسمبلی میں. 20% سیٹس. ناؤ اگین پچھلے 7 سالوں میں صرف 7 سالوں میں 20% سیٹس گین کرنا یہ بہت بڑا نمبر ہے. تو انگلینڈ تو جا چکے. فرانس اور جرمنی کے اندر ہونے والے جو پولیٹیکل حالات جس طرح بدل رہے ہیں they are also pointing towards the fact that European Union's integration is in danger. تو آپ نے یہ چیزیں ڈسکس کرنی ہے کہ آخر اب یہ کیوں ہو رہا ہے, کیوں لوگ میری لپون کو سپورٹ کرتے تھے یا کیوں AFD کو لوگ سپورٹ کر رہے ہیں. اس کی ڈیٹیل میں پڑھنے کے لیے ہم بریگزٹ پڑھیں. بریگزٹ نا a very important event. بریگزٹ پہلی بات یہ کلیئر کرتا چلوں یہ کسی کوئی ورڈ نہیں ہے, یہ بنایا گیا ہے. ٹھیک ہے, اٹس ناٹ این انگریزی کا ورڈ جس کا کوئی میننگ بھی ہوگا. اٹ از جسٹ دی کمبینیشن آف 2 words, Britain exit. So Britain's exit from the European Union is informally known as Brexit. ہم نے 3 چیزیں پڑھنی ہے بریگزٹ سے ریلیٹڈ. پہلا وائی, کیوں ہوا, ریزنس کیا تھے. یہ اس لیے امپورٹنٹ ہے کیونکہ اس سے میں پورے یورپ کے ریزن سمجھ سکتے ہیں. دوسرا پوائنٹس آف نیگوسیشن, کن باتوں پہ نیگوسیشن ہوئی ہیں کی UK کی اور EU. تیسری بات جو ہم پڑھیں گے بریگزٹ سے ریلیٹڈ امپلیکیشن. یہ 3 چیزیں ہم نے بریگزٹ کی پڑھی. پہلا why did it happen, کیوں ہوا. اچھا اب یہ بات آپ ذہن میں رکھ لیں کہ CSS کے ایگزامز میں ہمیں کئی بار ایسے سوالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے جن کی کوئی ایک ڈائمینشن نہیں ہوتی, جن کو اگر ہم صحیح طریقے سے اینالائز کرنا چاہیں, جانچنا چاہیں تو اس کی کوئی ایک ڈائمینشن نہیں ہے. چلیں اس سے پہلے کہ میں آپ کو بتانا شروع کروں, آپ مجھے بتائیے آپ کی نظر میں سب کون سے ریزنز ہیں بریگزٹ ہونے کے, اگر کسی کو پتہ ہے تو. There is a reason I'm asking you. Economy اور again economy اور politics اور legal system, legal اور populism بولا وہ بھی political ہے, اور social immigrant اور again social اور this is what I'm talking about. دیکھیے یہ ایسا سوال ہے جس کا کوئی ایک جواب نہیں, جس کا کوئی ایک فیکٹر نہیں ہے. آپ کو ایسے سوال انٹرنیشنل ریلیشنز میں ملیں گے, کرنٹ افیئرز میں ملیں گے, پاکستان افیئرز میں ملیں گے. فار ایگزامپل آپ کو کوئی پوچھ لیتا ہے پاکستان کے بیڈ گورننس کے کیا ریزنز ہیں, کوئی ایک ریزن تھوڑی ہے, بہت سے ریزنز ہیں. اکنامک ریزنز ہیں, پولیٹیکل ریزنز ہیں, سوشل ریزنز ہیں, ہسٹورک ریزنز ہیں, بہت سے ریزنز ہیں, ریلیجس ریزنز ہیں. تو ہم کیا کرتے ہیں کہ while answering such questions we utilize certain analytical techniques تاکہ ہم مس نہ کریں کسی ایسپیکٹ کو. ٹھیک ہے, آپ لوگ ماشاءاللہ سے سارے یونیورسٹی کے گریجویٹس ہیں, یقیناً آپ لوگوں نے سنا بھی ہوگا یہ. we utilize something called
اب اس کے بہت سے نام ہیں, اس کو جی پیس بھی بولتے ہیں, پیس بھی بولتے ہیں, یا پھر وی یوز سم تھنگ کالڈ SWOT. سنا ہوا نہیں؟ Yes, sir. اب ہم کیا کریں گے کہ وی آر گوئنگ ٹو ٹرائی آنسرنگ دس کوشچن آف وائی برٹن لیو دا یورپین یونین تھرو دس. ٹھیک ہے, میں اس ٹیکنیک کو یوٹیلائز کر کے آپ کو سمجھ آئے کہ کیسے کرتے ہیں. اچھا یہ کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے, اگر کسی چیز کا انوائرمنٹل ریزن نہیں ہے تو نہیں لکھیں گے, اور ایسا بھی نہیں ہے کہ اس کے اندر کوئی اور چیز ایڈ نہیں ہو سکتی. فار ایگزامپل آئی کین ایڈ این ایج ان سائڈ اٹ جسٹ ٹو گیو یو ہسٹوریکل ریزنس کہیں کسی چیز سے. So this is what I am going to utilize. کہ آخر یو کے نے ای یو کو کیوں چھوڑا, ہم اس کے ہسٹوریکل ریزنس دیکھیں گے, پولیٹیکل دیکھیں گے, اکنامک دیکھیں گے, سوشل دیکھیں گے, لیگل دیکھیں گے. کیا پہلا ریزن ہے ہسٹوریکل ریزنس کیا کہتے ہیں. دیکھیے ایک آرگنائزیشن ایک کنٹری کے ساتھ صرف تبھی چل سکتی ہے جب اس کی ہسٹوریکل افیلیشن جو ہے اس کی اسٹرانگ ہو, نہ کہ ویک ہو. پھر پتا چلتا ہے ہسٹوریکلی یو کے اور یورپین یونین نا ہمیشہ سے ایک دوسرے سے بہت ان کے ڈس ایگریمنٹس رہے, وہ ایک دوسرے کے ساتھ نا دور رہے. دیکھیے ایک تو یو کے کی آپ کو پتا چل گیا ہوگا, یقیناً آپ نے میپ دیکھا ہوگا, یو کے ایک جزیرہ ہے, وہ الگ ہے باقی یورپ سے, وہ لگتا ہی نہیں ہے اس کا بارڈر کسی کے ساتھ, تو وہ کانٹیننٹل پالیٹکس سے آزاد ہے. یہ ایک ہسٹوریکل ڈائیورژن ہے ان کی. اس کے علاوہ اگر میں بات کروں 1973 کے اندر شامل کیا گیا تھا ان کو. 1973 میں یو کے کو شامل کیا گیا تھا اس کے اندر, جو کہ پری ڈیسیسر کہلایا جاتا ہے ای یو کا, یورپین اکنامک کمیونٹی. ترلے ملتے کر کے یہ لوگ شامل ہوئے تھے. لیکن صرف 2 سال کے بعد 1975 میں انہوں نے ریفرینڈم کروایا یو کے میں, should UK stay in the European Economic Community or not. That shows something. That shows the fact کہ UK کے یورپین یونین سے یا یورپین اکنامک کمیونٹی سے شروع سے اعتراضات. بے شک یہ والا ریفرینڈم وہ ہار گئے تھے, میجورٹی لوگوں نے یہی ووٹ کیا تھا کہ جی ہمیں رہنا چاہیے, ابھی تو آئے ہیں, لیکن دیٹ شوز این ہسٹوریکل ڈائیورژن. یہ پہلی ہسٹوریکل ڈائیورژن جو ہمیں نظر آتی ہے. دوسری, کسی بھی کنٹری کو یورپین یونین کا پارٹ رہنے کے لیے ایک فیس ادا کرنی ہوتی ہے, ہر سال اس کے بجٹ کی طرف کنٹریبیوٹ کرنا, اور وہ کنٹریبیوشن آپ کے جی ڈی پی کے مطابق ہوتا ہے. یو کے اپنا کنٹریبیوشن پورا نہیں دیتا تھا, ڈسکاؤنٹ مانگتے تھے. اس کے اندر اس ڈسکاؤنٹ کو نام دیا جاتا ہے ریبیٹ مانگتے تھے. That shows another historical diversion, that they have always criticized the policy of European Union کہ ہر country کو contribute کرنا ہے according to their GDP. دوسری historical diversion. اگر میں ایک اور historical diversion کی بات کروں تو جب شنجن اگریمنٹ ہوا, ہم نے لاسٹ ٹائم اس کے اوپر ڈیٹیل میں بات کی تھی, شنجن اگریمنٹ کا کمپلیٹلی پارٹ نہیں تھا یو کے. They were not the complete part of the Schengen agreement. نان یورپین کو اگر یو کے میں جانا ہو تو اس کے لیے یو کے کا ویزا اپلائی کرنا ہوگا, ناٹ دا شنجن ویزا. سو دیٹ شوز another historical diversion کہ انہوں نے اپنی پالیسیز بیچ میں بنائی نہیں تھی یو کے. 3 ہسٹوریکل ڈائیورژن ہوگی. چوتھی ہسٹوریکل ڈائیورژن یہ ہے کہ جب انہوں نے یورو زون اسٹیبلش کیا یو کے نے, ای یو نے, یہ نے کہا نہیں آتے, کبھی بھی نہیں آئیں گے. ایک اور ہسٹوریکل ڈائیورژن یورو زون. یورو زون از دیٹ گروپ جو کہ میں نے آپ کو لاسٹ میں بتایا تھا کہ یہ وہ گروپ ہے. لاسٹ پوائنٹ واز اباؤٹ یورو زون. اس سے پہلے بتا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک تو وہ اپنے کنٹریبیوشن پورا نہیں دیتے تھے اکارڈنگ ٹو جی ڈی پی, اور اس کے بعد شنجن ایگریمنٹ جو ہے وہ اس کا کمپلیٹ پارٹ نہیں تھے, پارشل پارٹ تھے. اور آخری جو میں نے آپ کو بتایا کہ یورو زون کا پارٹ نہیں تھا. اور آخری جو ہسٹوریکل ڈائیورژن تھی وہ تھی 2008 کا فائنینشیل کرائسس. 2008 کے اندر جب فائنینشیل کرائسس آیا تو ایک گریس نام کی کنٹری بینکرپٹ ہو گئی.
نا جرمنی اور فرانس کا یہ سٹانس تھا کہ ان کو دیتے ہیں پیسے, ان کو لونز دیتے ہیں, ان کو ایڈز دیتے ہیں, اس ملک کے اندر انویسٹمنٹ کرتے ہیں تاکہ ان کو ہم سے نکال سکیں. یوکے چاہتا تھا ان کو EU سے باہر نکال دیں کہ ہم نہیں, وائی شوڈ وی سپورٹ سم ون کالڈ گریس, کل کو اگر کوئی اور کنٹری بینکرپٹ ہوئی ہے تو پھر ہمارے پاس ہے. بٹ اوور آل کنسنسس یہ تھا کہ ہم نے ان کو بچانا ہے. یہ اتنی بڑی ہسٹوریکل ڈائیورژن تھی کہ یہ پھر یہ 2008 سے جو شروع ہوئی ہے, اس لیے میں نے آپ کا سوال کا جواب بھی 2008 سے ہی شروع کرتا ہوں, اسی فائنینشیل کرائسس سے شروع ہوتا ہے کہ اس کے بعد بریگزٹ ہوا تھا. تو یہ ہسٹوریکل ریزنز ابھی آپ کو میں نے صرف بتائے ہیں. UK کی EU کے ساتھ ڈویژن سے ہمیں 5-6 پوائنٹ مل گیا. یہ تو ہو گیا ہسٹوریکل. Now coming towards the political reasons. What were the political reasons behind UK leaving the European Union? دیکھیں UK کی ایک بہت بڑی آبادی یہ بلیو کرتی تھی کہ یورپین یونین کی بتائی ہوئی جو پالیسیز ہیں وہ ہماری سوورنٹی کے اندر انٹرفیئر کرتی, مطلب کہ وہ ہمارے اوپر اپنے فیصلے تھوپتی ہے. And the only way we can avoid it is to get out of the European Union. اب یہ بہت بڑا پوائنٹ ہے, لیکن آپ نے یہاں پہ ایک بات سمجھنی ہے. ہم نے نا اس کو ایٹ دا فیس ویلیو نہیں دینا. دیکھیں کبھی بھی کسی سوسائٹی کے اندر سب ایک بات پہ اگری نہیں ہوتے. اگر آپ بریگزٹ کا ووٹ دیکھیں تو اٹ واز سم تھنگ لائک دس. یہ تھا 52% آبادی نے کہا تھا ایگزٹ, انہوں نے کہا تھا نو ایگزٹ. یہ جو فگر ہے نا یہ ود دا پیسج آف ٹائم بڑھا ہے. 1973 میں جب یہ اکنامک کمیونٹی کے اندر شامل ہوئے اس سے لے کے 2016 تک یہ فگر آہستہ آہستہ بڑھا ہے, لیکن یہ فگر بھی بڑھا ہے, مطلب کہ تعداد دونوں کی بڑی ہے. اس کے سپورٹرز بھی بہت زیادہ ہیں یورپین یونین کے, اور اس کو اپوز کرنے والے بھی بہت زیادہ. ہوا یہ کہ 2016 میں جو اپوز کرنے والے تھے وہ زیادہ تھے. کیوں؟ کیونکہ جو پولیٹیکل پارٹیز, جو لوگ یورپین یونین کے خلاف تھے, لوگ ان کے اوپینین کو مان رہے تھے, لوگوں سے وہ کنیکٹ ہو رہے تھے. اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ پورے کا پورا UK اس کے خلاف تھا. پالیٹکس ایسی ہی ہوتی ہے. آج آپ اپنے ملک میں دیکھ لیں, آدھی عوام پاکستان کی PTI کے سپورٹر ہے, آدھی نون لیگ کی ہے, کچھ PPP کی, ایسے ہی ہوتا ہے. ہر سوال کے اوپر نا ہسٹری کے اندر ہر سوال کے اوپر ڈویژن ہوتی ہے, ہر سوسائٹی کے اوپر ہوتی ہے. ایک ہمارے سوشیولوجسٹ گزرے ہیں, انہوں نے بڑے مزے سے اس چیز کو میں ایکسپلین کیا. میں آپ کو سمجھاتا ہوں. آپ نے سوشیولوجی کس چیز کا, اوکے, مجھے ان کا نام بھول گیا ہے, لیکن ان کی جو تھیری تھی اگر آپ کو یاد ہے تو مجھے بتا دیجیے گا. انہوں نے کہا تھا کہ سوسائٹی میں نا ہر چیز کے اوپر ایک چیز ہوتی ہے جس کو ہم بولتے ہیں تھیسس. یعنی کہ سوسائٹی میں نا ایک پوائنٹ کے اوپر ایگریمنٹ ہوتا ہے کسی بھی چیز کے اوپر, چاہے وہ ریلیجس پوائنٹ ہو, چاہے وہ اکنامک پوائنٹ ہو, اور اس کو ہمیشہ اپوز کرنے کے لیے نا سوسائٹی میں ایک اور چیز ہوتی ہے جس کو ہم بولتے ہیں اینٹی تھیسس. یعنی کہ آپ تھیسس یہ سمجھ رہے ہیں کہ عمران خان بڑا اچھا پرائم منسٹر ہے, یہ تھیسس ہے. اینٹی تھیسس یہ ہے کہ نہیں جی نہیں, سینتھسس. ہیگل ایگزیکٹ, یہ ہیگل کی تھی. تھیسس اور اینٹی تھیسس ہیگل نے کہا ہمیشہ کولائڈ کرتے ہیں, ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ آ کے ملتے ہیں, اور جب بھی یہ ملتے ہیں they come up with something جس کو یعنی کہ وہ synthesis کر دیتے ہیں, اور synthesis کا آؤٹ کم کیا ہوتا ہے, ایک نیا تھیسس بن جاتا ہے. یعنی کہ دیکھیں جب بھی دو اوپینینز ملیں گی نا, کوئی ادھر سے اوپینین آئے گی, کوئی ادھر سے آئے گی, ایک نیا تھیسس کریٹ ہو جائے گا, اور اس تھیسس کے اگینسٹ کیا کریٹ ہوگا, ایک نیا اینٹی تھیسس, اور وہ پھر سینتھسائز کریں گے یہ تھیسس. انسانوں نے ایوولوشن ایسے ہی حاصل کی ہے, انسان پتھر کے زمانے سے آج ایسے ہی پہنچا. This is what has been going on in our society. تو UK میں بھی یہی ہوا. Thesis was that UK is UK کے اندر EU should رہنا چاہیے, UK کو. اینٹی تھیسس اس سے نہیں رہنا چاہیے. بٹ وہ وقت کے ساتھ ساتھ حالات ایسے پیدا ہوئے کہ پھر اینٹی تھیسس جیت گیا, نیا تھیسس کریٹ ہو گیا کہ ہمیں نکلنا چاہیے. تو یہ وار کرتی رہتی. تو یہ کہنا کہ پورے کا پورا UK کے خلاف تھا اس کے یہ غلط ہے. بٹ ہاں کچھ چیزیں تھیں, کیونکہ
EU جو ہے وہ ٹریڈ کے اوپر ٹیکسز کے اوپر کسی کی بات نہیں مانتا، آپ کو ماننی پڑے. یہ دوسرا ریزن تھا پولیٹیکل ریزن. نا کمنگ ٹوورڈ ویری امپورٹنٹ اکنامک ریزن. اب اکنامک ریزن میں آلریڈی آپ کو ہسٹوریکل ریزن میں بتا چکا ہوں، میں پھر بتا دوں. دیکھیے ایک جو سب سے بڑا اعتراض تھا یو کے کو کہ یورو کو ایکسیپٹ نہیں کرنا، یہ اکنامک ریزن تھا، ہم کبھی بھی نہیں کرتے. EU was pressurizing UK to accept it. They were unwilling to do it. وہ اپنی ایکسکلوسیوٹی قائم کرنا چاہتے تھے. وہ کہتے تھے کہ اگر ہم EU سے نکل جائیں تو ہمارا اپنا پاؤنڈ رہے گا. پہلا اکنامک ریزن. دوسرا جو اکنامک ریزن تھا وہ یہی تھا کہ بھائی ہم جو ان کو پیسے دیتے ہیں جو ہر سال بجٹ کے اندر کنٹریبیوٹ کرتے ہیں وہ UK کے اندر تو نہیں لگتے بھائی، وہ تو ڈیولپنگ کنٹریز کے اندر لگتے ہیں جو کہ یورپ کی ڈیولپنگ کنٹریز ہیں، یورپ کی ایسٹرن یورپین کنٹریز ہیں، ان کے اوپر لگتے ہیں. تو ان پولیٹیشینز نے جو کہ بریگزٹ کے سپورٹر تھے انہوں نے لوگوں کو یہ بتانا شروع کیا کہ بھائی دیکھو آپ کتنے پیسے آپ کے جو ہیں وہ کوئی اور کنٹری لے جاتی ہے، کیوں نہ وہ پیسے اٹھا کے ہم اپنے ملک کی ہیلتھ میں لگائیں، اپنے ملک کی ایجوکیشن میں لگائیں تو آپ کی کتنی خوشحالی ہوگی. تو انہوں نے کہا واہ واہ جی بالکل ٹھیک بات آپ نے کی. کیا یہ سچ تھا؟ یس، بٹ یہ آدھا سچ. باقی آدھا سچ یہ نہیں بتایا کہ آپ کو EU کے ہونے کا فائدہ کتنا ہے. آپ جتنی فیس دیتے ہو، یو آر پارٹ آف دا سنگل مارکیٹ اکانومی، یو آر ڈوئنگ ٹریڈ ود ون آف دا موسٹ ڈیولپڈ کنٹریز ان دا ورلڈ وداؤٹ اینی ٹیرف. یہ نہیں بتایا. وہ اس لیے نہیں بتایا کیونکہ اگر وہ بتاتے تو ان کی پالیٹکس کیسے چمکتی، ان سے ڈفرینشیٹ کیسے ہوتی جو کہ سپورٹ کر رہے تھے. تو اٹس آل اباؤٹ پالیٹکس. ہمارے اندر ملک کے اندر بھی نا جو پولیٹیشینز ہیں وہ اپنا نیریٹو ایسے بلڈ کرتے ہیں. یہ تو ہو گیا ہمارے کچھ اکنامک جی. میرے نزدیک جو سب سے بڑے ریزن تھے اس کے ہونے کے، بریگزٹ ہونے کے، وہ سوشل ریزن. سوشل ریزن واز لائک دیٹ ٹریگر پوائنٹ جس کی وجہ سے یہ ہوا. کیا تھے سوشل ریزن؟ دیکھیں UK از اے ہیوج اکانومی، one of the most richest countries on the face of earth. جب یہ سنگل مارکیٹ کا حصہ بنا، جب یہ EEC کا حصہ بنا تو جو ایسٹرن یورپ سے لوگ تھے انہوں نے آنا شروع کر دیا، یہاں پہ نوکریاں ڈھونڈنا شروع کر دی، یونیورسٹیز میں پلیسمنٹ ڈھونڈنا شروع کر دی. نہ صرف یورپین لوگوں نے بلکہ ساؤتھ ایشیا کے لوگوں نے بھی جانا شروع کر دیا. آدھا میرپور برابر ہو مانچسٹر اور بریڈفورڈ میں. تو ان کو اس چیز سے اعتراض تھا کہ ہمارے ملک میں آتے ہیں، ہماری نوکریاں بھی لے جاتے ہیں، کم تنخواہ میں کام بھی کر لیتے ہیں، ہمیں کوئی نہیں پوچھتا، ہماری ایجوکیشن کی پلیسمنٹ بھی لے جاتے ہیں، ہمارے بینیفٹس بھی کھا لیتے ہیں. تو نکالو ان کو یہاں سے. آئیڈینٹی کرائسس میں لاتا ویری گڈ گڈ کرتا ہوں میں اس کی بات. اگر آپ ایسے کہہ رہے ہیں آئیڈینٹی کرائسس، دیکھیں اتنی بڑی آرگنائزیشن جو ہوتی ہے نا، اب انہوں نے بات کر دی اور بہت اچھی بات کی ہے لیکن تھوڑی سی مشکل ہے، لیکن چلے میں I'll try to explain it as easy as possible. ایک گروپ جو ہوتا ہے نا وہ صرف تب چل سکتا ہے جب اس کی سنگل آئیڈینٹی ہوتی ہے، جب اس کی سنگل بانڈ ہوتی ہے، جب اس کی سنگل ڈیمانڈ ہوتی ہے. یورپین یونین واز اے سکسیسفل آرگنائزیشن کیونکہ انہوں نے اپنے ہر ڈفرینسز کو بلا دیا. انہوں نے کہا ہمارے لیے وی ڈونٹ گیو اے ڈیم کہ ہم کس کلچر سے تعلق رکھتے ہیں، کس ریلیجن سے تعلق رکھتے ہیں، کس ہسٹری سے تعلق رکھتے ہیں. اونلی تھنگ دیٹ وی وانٹ من. لیکن ہوا کہ ود دا پیسج آف ٹائم گلوبلائزیشن کی وجہ سے یورپین یونین بہت امیر ہوا، دنیا بہت امیر ہوئی، دنیا کے پاس پیسے زیادہ ہوئے. لیکن ایک اور چیز بھی ہو رہی تھی گلوبلائزیشن کی سب سے بری بات کیا ہے؟ There was a huge gap between the rich and the poor. یہ بھی ہوا. دیکھیں گلوبلائزیشن نے کیا دنیا کو امیر کیا؟ یس، لیکن اتنے سے پارٹ میں امیر کیا، بہت امیر کیا لیکن تھوڑے سے پارٹ، زیادہ تر لوگوں کو غریب کیا. تو جب لوگوں نے دیکھا کہ یار یورپین یونین جو کہ بنا ہی گلوبلائزیشن کے اوپر ہے، جس کی وجہ سے انٹیگریشن ہوتی ہے، فری ٹریڈ ہوتا ہے، وداؤٹ اینی ٹیرف ہم ادھر ادھر جاتے نہیں ہیں، رہتے نہیں ہیں، تو ہم بہتر کیوں نہیں ہو رہے؟ تو پھر کیا ہوا؟ ریورٹ ہونا شروع ہوئی پالیٹکس.
لوگوں نے پہلے اپنے آپ کو یورپین یونین میں کسی سے آئیڈینٹیفائی کرتے تھے؟ پیسے سے. پھر اب یہ جو ہے یہ کیا ہے؟ ناؤ پیپل ایسوسیٹ دیم سیلز کہ میں برٹش، آپ جرمن، میں کرسچن، آپ مسلمان، میں گورا، آپ کالے. بات یہ کہ ڈویژن شروع ہوگی. آئیڈینٹی کرائسس جس کو انہوں نے نام دیا وہ یہ ہے کہ آئیڈینٹیز میں کلاش آنے لگے کہ میری آئیڈینٹی سم ہاؤ آپ کی آئیڈینٹی سے بہتر ہے. یہ وہی آئیڈینٹی کرائسس ہے جس نے ورلڈ وار 2 کروائی، جس نے نازیز کو یہ سکھایا تھا کہ جی ہم سپیریئر قوم ہیں، باقی سارے کم نہیں. یہ وہ آئیڈینٹی کرائسس. اب کا آئیڈینٹی کرائسس یہ ہے کہ چونکہ یورپین یونین کے اندر وہ ناکام ہو رہی ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ہر ملک کو نا صرف اپنے بارے میں سوچنا. یہ وہ آئیڈینٹی کرائسس اور یہی ہوا. دس از دا مین ریزن. میں بات کر رہا تھا امیگریشن. امیگریشن وقت کے ساتھ ساتھ بڑی ایسٹرن یورپین کے لوگ بھی آئے، ساؤتھ ایشین بھی آئے. اب پاپولیشن بڑھی، یا 6 کروڑ آبادی ہے یوکے کی. لیکن یہ جو ٹریگر ہوا ہے نا یہ امیگریشن کرائسس، یہ ہوا 2011 کے بعد. 2011 کے بعد جب مڈل ایسٹ میں آیا عرب اسپرنگ، سیرین کرائسس بنا. سیرین کرائسس کی وجہ سے ایک ماس مائگریشن موومنٹ ہوئی ٹورڈز یورپین کنٹریز، ٹورڈز ٹرکی اینڈ دین ٹورڈز دی یورپین کنٹریز. نا یورپین یونین نے کہا کہ جی ٹھیک ہے ہم تو ان کو ایکسیپٹ کریں گے، ہم سب کو سیٹل کریں گے، ہم سب کو گھر دیں گے، ہم سب کو آئیڈینٹی دیں گے. اور سب سے بڑی ذمہ داری ظاہری بات ہے 3 ممالک کے اوپر جاتی ہے، انگلینڈ کے اوپر جاتی ہے، فرانس کے اوپر جاتی ہے، جرمنی کے اوپر جاتی ہے. سب سے امیر جو آپ ہو، سب سے بڑے بھی آپ ہو. Now UK's society was inherently against this. They did not want to accept those people. وہ کہتے تھے کہ یہ مسلمز ہیں، اسلام ہو گیا. تو انہوں نے کہا کہ اگر ہم آئندہ اس طرح کی سچویشن سے بچنا چاہتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہمیں چھوڑ دینا چاہیے. یہ سوشل ریزن. اگر لیگل ریزنس کی بات کروں میں، لیگل ریزن یہ تھے، دیکھیے کہ کچھ ایریاز کے اندر، فائنانس کے اندر، ٹریڈ کے اندر، ہیومن رائٹس کے اندر، گورننس کے اندر، یہ ایریاز ہیں جن پہ یورپین یونین ڈیل کرتا ہے. ان کے اوپر برٹش لا نیچے ہے، یورپین لا اوپر ہے. ہیومن رائٹس کی بات، ہر چیز کے ایڈمنسٹریشن جسٹس ہے، لیکن جو انٹرنل معاملات ہیں نا اس میں نہیں انٹرفیئر کرتی. ٹھیک ہے. ہیومن رائٹ وہ جو کہ میوچل سب کے. جی سر جو میں پڑھتا ہے کہ سب سے کو ریزن رہا ہے اس کا یورپین یونین کا، وہ یہ تھا سر کیونکہ یوکے کی جو جوڈیشری تھی ایک تو اس پہ اٹیک ہو رہا تھا، اس کی انڈیپینڈنسی ہوئی. اس کے بعد جو ہے جو ان کی پارلیمنٹری سوورینٹی تھی اس پہ اٹیک ہو رہا تھا. اور وہ کیوں ہو رہا تھا؟ میں وہی بتا رہا ہوں. کیونکہ جو ہیومن رائٹس ایکٹ بنایا گیا اس کے سیکشن 2, 3 اور کلیئرلی اسٹیٹ کرتے ہیں کہ کوئی بھی لا جو ہے اگر ہیومن رائٹس کے معاملے میں کنفلکٹ کرتا ہے یوکے کے لا کے ساتھ تو وہ ایو کا اس کا بڑا ایو کا بالکل ہے. میں نے آپ کو ایریاز بتائے ہیں، ہیومن رائٹس، اور اس کے ٹریڈ، کیس کے ساتھ بالکل ایسے ہیومن رائٹس، ہیومن رائٹس ایکٹ بھی تو اسی لیے لے کر آئے تھے تاکہ اس کو کوپ اپ کیا جائے. ٹریڈ، گورننس، فائنانس، ان چاروں چیزوں پہ ایو کی چلتی ہے، کنٹریز کی نہیں چلتی. دیکھیے اس کی ایک وجہ ہے کہ وہ ان کی صرف چلتی ہے. آپ مجھے ایک چیز بتائیں، دے آر اے سنگل مارکیٹ. سنگل یعنی کہ انہوں نے ہر چیز میں یونیفارمٹی پیدا کر دی. آپ کہہ رہے ہیں کہ جو اب چھوٹی سی چیز سے مثال لیتے ہیں، ایک ملک ہے آسٹریا، وہاں پہ ایک چاکلیٹ کی بار بنتی ہے، وہی چاکلیٹ کی بار جو ہے وہ جرمنی میں بھی بنتی ہے. Now you'll have to ensure کہ دونوں کی کوالٹی برابر ہو. ادروائز تو سنگل مارکیٹ نہیں چل سکتی نا. ادروائز کیسے وہ اس کے اوپر سیم ٹیرف سپلائی ہوں گے، اس کے اوپر سیم کوالٹی چیک سپلائی ہوں گے. تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ سنگل مارکیٹ کے لیے ہمیں ان چیزوں پہ کنسنسس بلڈ کرنا پڑے گا جو کہ سب کے لیے. اب کیا یہ بات درست ہے؟ اٹ از ایبسولوٹلی رائٹ. ان چاروں کے اندر یونٹی کے بغیر آپ سنگل مارکیٹ نہیں چلا سکتے. سنگل مارکیٹ ہمیشہ کمپرومائز کے ساتھ چلتی ہے. سوورینٹی کا کوشچن تو آپ نے اسی دن اپنے آپ کو ڈیفیٹ کر دیا تھا جس دن آپ ای سی کے اندر آئے تھے. کیوں آئے؟ پھر اگر آپ کو سوورینٹی کی اتنی فکر ہے تو وائی ڈڈ یو کم؟ یو آلویز ڈسکاؤنٹ سوورینٹی ان پلیس آف منی. یہی ہوتا ہے.
یہ غلط نہیں ہے, this is not wrong, but unfortunately یہ غلط بن گیا کیونکہ جس کی وجہ سے وہ پیچھے گئے تھے وہ گلوبلائزیشن نے خراب کر دیا تھا. تو یہ چیزیں آپ کو سمجھنی, اگین it might take a little more time for you guys to understand, but those are the, ان سارے ریزنس کو اگر میں کمبائن کروں تو مجھے ایک بڑی چیز کلیئرلی نظر آتی ہے کہ یو کے کی جو سوسائٹی تھی وہ بہت ڈیوائڈیڈ تھی, ہر چیز پہ لڑتے تھے. پالیٹکس میں ایک اس کا ایک یہ اسٹانس ہے, دوسرے کا دوسرا اسٹانس ہے. اکانومی میں ایک اسٹانس ہے, دوسرے کا دوسرا اسٹانس ہے. تو جب اتنی زیادہ ڈس یونٹی ہوتی ہے نا کسی ایسی سوسائٹی میں جو کہ اپنے آپ کو سنگل مارکیٹ کہتی ہے, وہ نہیں چلتی. That's why it happened. And the final point, and a very interesting point of why it happened. Old people, Bude Hadrat, were one of the major factors of why Brexit happened. Brexit کو کروانے میں بوڑھے حضرات کا بہت بڑا رول ہے. جی وہی بتا دیکھیے پیپل. اچھا, دنیا کی نا ہر ڈیولپڈ کنٹری کے اندر ایک بات کامن ہے, وہاں پہ پاپولیشن ریٹ بہت کم ہوتا ہے, پاپولیشن گروتھ ریٹ واز ویری لیس. خیر یہ ان کی کامیابی کی نشانی بھی ہے بھائی, ٹھیک ہے, ہماری طرح نہیں. مجھے تو لگتا ہے کہ پاکستان جو ہے نا پھٹ جائے گا, گلیوں نہیں پڑتا ہے. 22 کروڑ کو مذاق ہے, 5ویں نمبر پہ. دیٹ از دی اونلی رینکنگ جو کہ ہم امپروو کرتے جا رہے ہیں. ایک ایسٹیمیٹ ہے کہ 2050 تک ہم اللہ خیر کرے تو تیسرے چوتھے نمبر پہ بھی آ سکتے. امریکہ آپ نے دیکھا کتنا بڑا کنٹری ہے, امریکہ کی پاپولیشن کتنی ہے؟ 310, 320. تو کنٹری بھی تو دیکھو نا کتنا بڑا ہے, لیکن ہم امریکہ کو بہت جلدی سرپاس کرتے ہیں. اچھا, چائنا اور انڈیا, اللہ نہ کرے ہم ان کو چیلنج کریں کہ جی آپ کی پاپولیشن سے اوپر ہم نے پاپولیشن کرتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ 1.5 ارب والی آبادی والے ملک ہیں, لیکن بہت بڑا فیکٹر. اچھا خیر, میں آپ کو بتا رہا تھا بوڑھے حضرات کیسے. بوڑھے حضرات میں ان لوگوں کو کہہ رہا ہوں جو اوور 45 اوور 50 لوگ ہیں. اب آپ لوگوں نے ایک بات سمجھنی ہے کہ کیسے ڈیموگراف کا ڈفرنس جو ہے وہ اتنا بڑا ایونٹ کروانے لگے. یہ وہ لوگ ہیں جو کہ اس طرح کی اکانومی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں جو کہ مینوفیکچرنگ انڈسٹری یا ایگریکلچر مینیئر جابس کرتے ہیں. یہ وہ سیدھی جاب ہوتی, انڈسٹریز کی جاب کرتے ہیں, ایگریکلچر کی جاب کرتے ہیں, پرچون کی دکان کھولتے ہیں, پھولوں کی ریڑھی لگاتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں عام بندہ. یورپین یونین تو سنگل مارکیٹ ہے. جب یورپین یونین کے اندر انگلینڈ آیا تو انگلینڈ کے اندر موجود انویسٹرز نے کہا کہ جی میں ادھر کیوں اپنی انڈسٹری لگاؤں, میں یوکرین میں کیوں نہ جا کے لگاؤں جہاں پہ مجھے تھوڑے پیسے دینے پڑیں گے, میں پولینڈ میں کیوں نہ لگاؤں جہاں پہ ڈیلی ویجز کم ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ امیزون اور یہ ایپل جو ہے چائنا میں کیا کر رہے ہیں, کم پیسے دینے پڑتے ہیں. تو ہوا یہ کہ جب انویسٹرز نے کسی اور ملک میں انویسٹ کرنا شروع کیا تو ان کی جاب جانے لگی. وہ جاب جو کہ انڈسٹری سے تھی, جو کہ ایگریکلچر سے تھی, جو کہ فشریز کی مارکیٹ سے تھی, وہ جانے لگی. انہوں نے کہا اس کی وجہ یورپین یونین کیا تھی, یس بالکل تھی, لیکن انہوں نے آدھی بات کی. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اگر ایک جاب جاتی تھی تو دوسری آتی نہیں تھی, بٹ مسئلہ یہ تھا کہ وہ نوکری کرتی تھی. وہ تھی ٹیک جاب, وہ تھی فائنانس جاب, وہ تھی ورچوئل ریالٹی والی جاب, نئی جو مارکیٹ جو ڈیولپ ہو رہی ہے. اگر آپ یہ چیز دیکھیں, ان 52% کے اندر جو 73% تھے وہ بوڑھے حضرات تھے, مروا دیا. اور جو ینگسٹرز تھے نا جو کہ سپورٹرز تھے سم ہاؤ EU کے اندر رہنے, انہوں نے وہی کیا جو کہ ہم لوگوں نے عمران خان کے ساتھ 2013 میں کیا تھا, فیس بک پہ ووٹ دیا. یہ ہمارا جو ہے نا پرائم منسٹر گھر بیٹھے رہے کہ جی ہوئی, کیسے ہو سکتا ہے کہ UK جو ہے یورپین یونین چھوڑ دے, اور جس دن چھوڑا اس دن ان کو پتا چلا یہ تو ہو گیا بیٹھ. So these were the reasons behind why Brexit happened. And جتنی بھی میں نے کنٹریز کی بات کی, whether it is Poland, whether it is Hungary, whether it is Germany, Italy, France, their reasons are inherently the same. Some have economic reasons, some have social reasons, some have political reasons. The same thing. ٹھیک ہے. اچھا, یہ تو ہم نے اس لیے ڈیٹیل میں پڑھا تھا کہ آپ کو باقی ساری چیزیں سمجھ. Now 2016 میں ہوا تھا بریگزٹ,
जून 2016 में इसका वोट पड़ा था, हो गया। लेकिन ब्रेग्जिट कंप्लीट हुआ है 31 दिसंबर 2020 को। तो क्या करते रहते हैं? What were those points of negotiations जिस पे एक दूसरे से गप्पे मारते रहे, बात करते रहे, एग्रीमेंट करते रहे, डिसएग्रीमेंट करते रहे, वो क्या? अच्छा, इससे पहले जो मैं आपको बताऊँ, मैं एक इंटरेस्टिंग सा आपको टिडबिट बताता हूँ about the British nation who claim to be the the supreme nation of the world. जिस दिन ब्रेग्जिट हुआ, गूगल ने कहा कि मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या ब्रिटिशर्स खुश थे ब्रेग्जिट होने पे या गमगीन। मतलब दे वांटेड टू नो द मूड ऑफ द नेशन, कि जिस दिन उन्होंने वोट डाला, रिजल्ट आ गया, रात को जाके वर दे हैप्पी, वर दे एक्साइटेड, वर दे कंफ्यूज, वर दे एक्साइटेड, क्या फील कर रही थी पूरी कौम। तो उन्होंने कहा कि हम ना इनका पता चलाते हैं कि गूगल सर्चेस से, गूगल सर्चेस का एनालिसिस करते हैं, उससे हमें पता चलेगा कि खुश थे, गमगीन थे या क्या थे। एक हफ्ते के बाद, ब्रेग्जिट के एक हफ्ते के बाद उन्होंने रिपोर्ट जारी की अपनी गूगल की एनालिटिक्स की, क्या सर्च करते रहे आफ्टर द इलेक्शन। टॉप सर्च वाज व्हाट इज यूरोपियन यूनियन, दैट वाज द टॉप सर्च। And the second top search was what is going to happen if we leave European Union after those guys voted. सर वो अंडर एज वालों ने सर्च किया होगा ना, जो वोट नहीं दे सकते। नहीं, ये एनालिसिस डेमोग्राफ देखती था। ये उन्होंने सर्च किया जो कि बड़े फन्ने खान बन के एग्जिट पे वोट दे के आए थे। उन्होंने कहा यार ये तो नुकसान हो गया, हम तो अपने बिजनेस को बचाने के लिए गए थे, तो ये तो उल्टा हो गया। तो एक काम करें, हमें ना एक और वोट डालने की इजाजत है। कमेटी थोड़ी है जो आप लोगों ने डाली है वोट, नहीं, इतनी बड़ी कंट्री आप निकल गए, आपने बेइज्जत करके अपने आप को निकलवाया वहाँ से, यू कांट गेट इन अगेन। सो दैट वाज लाइक अ हिस्टोरिकल मिस्टेक। खैर, किन बातों के ऊपर वापस में डिस्कशन करते हैं। पहली जो इम्पोर्टेंट बात थी वो ये थी कि डिवोर्स बिल। नाउ व्हाट्स अ डिवोर्स बिल? ऑफ कोर्स there was a marriage between UK and European Union. एसोसिएशन है ना, एसोसिएशन का अगला वर्ड मैरिज होता है। तो जब आप एसोसिएशन तोड़ते हो, यानी कि यू आर डिवोर्सिंग दैट एसोसिएशन, तो जो कर रहा होता है उसको पैसे देने पड़ते हैं। तो यूके ने पैसे देने, अब क्या पैसे देने, वो किस तरीके से, किस कॉन्टेक्स्ट से कि 2016 तक यूके ने जितनी भी कमिटमेंट्स किए ना पैसों की, जितनी भी प्लेजेस किए इन्वेस्टमेंट्स की, वो सारी दे दी। यानी कि 2016 तक आपने फ्यूचर की जो की है, चाहे वो 2030 तक हो, चाहे वो 2035 तक हो, आपने सारी देनी। भाई आपने कमिट किया तो आप देंगे। हाँ, ये जब तक पूरी नहीं होती उनको देनी पड़ेगी। नहीं, इतना भी नहीं है ना। आई थिंक 2035 इसकी एग्जैक्ट कोई फिगर नहीं है। क्या चीज? अच्छा देखिए, ये जो यूनियन है ये क्या चलती है कि इन्होंने डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स करने होते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स करने होते हैं, एनर्जी प्रोजेक्ट्स लगाने होते हैं, तो सब कंट्रीज मिलके पैसे देती हैं ना। तो यूके ने 2016 में कहा होगा कि जी 2020 के अंदर हम फलां प्रोजेक्ट शुरू करेंगे, उसके अंदर इतने मेरे पैसे होंगे, मैं इतने पैसे, अब वो देने हैं यूके क्योंकि एग्रीमेंट है, ठीक है। तो वो जितने पैसे उनकी कमिटमेंट है फ्यूचर की, वो उनको देनी पड़ेगी। अब इस पॉइंट के ऊपर कोई मसला नहीं है दोनों, यूके ने कहा ठीक है। अच्छा, डिवोर्स बिल की कोई एग्जैक्ट अमाउंट तय नहीं हुई। लाइक आई हैव सीन द फिगर ऑफ 37 बिलियन पाउंड, आई हैव आल्सो सीन द फिगर ऑफ 60 बिलियन पाउंड। कोई एग्जैक्ट अमाउंट इसकी सेट की हुई, बट आपने जो समझना है वो ये कि इसके ऊपर कोई इतना कंटेंशियस पॉइंट नहीं था, इन्होंने निकाल दिया कि ओके। दूसरा, सिटीजन राइट्स, इसके ऊपर उनकी बड़ी डिटेल में बात की थी और इसको भी इन्होंने बड़े आराम से हल करवानी। कैसे? नाउ व्हाट आर सिटीजन राइट्स? देयर आर जी थे तो सही, ठीक है। अब लेकिन एक बात सोचे ना कि अगर 2016 में एक प्रोजेक्ट उन्होंने कहा था कि हम 2020 में शुरू करें, फॉर सम रीजन कोविड आ गया, जो भी आ गया, वो नहीं शुरू हुआ 2020, वो शायद 2022 से शुरू हुआ, तो वो जब भी होगा ना इनको पैसे देना पड़ेगा। अगर यू की कमिटमेंट है तो देगा। डिवोर्स बिल में क्या
साइड रोक के निकाल दिए थे कि गवाह भी नहीं बताने लगा हूं ना बताना सिटीजन राइट आप लिटरल लेके निकल जाए मेरे घर से हैं सिटीजन राइट्स ये बात थी जो वो बात करने लगे लेकिन there are hundreds and thousands of Europeans who have lived all their life in UK. There are hundreds and thousands of Britishers who have lived all their life in the rest of the European countries. तो क्या जिस दिन Brexit हुआ उस दिन उन लोगों को कहना चाहिए था कि जो उन्होंने बात की है कि निकल जाओ नहीं दोनों के लिए ये नुकसानदेह भाई उन्होंने सारी जिंदगियां वहाँ गुजारी वो वहाँ पढ़ रहे हैं वो वहाँ नौकरी कर रहे हैं वो वहाँ बिजनेस कर रहे हैं तो उसका उन्होंने हल क्या निकाला उन्होंने कहा कि 10 साल तक ना इनको नहीं छड़ेंगे For 10 years, they can live there, they can study there, they can work there, whatever they want to do. After 10 years, they'll have to decide. जहाँ उन्होंने रहना है दूसरे की नेशनलिटी छोड़नी होगी. If a French person is living in UK, 10 साल के बाद उसको अपनी French nationality छोड़नी होगी, तभी वो UK में रहे, वरना नहीं. If a UK national is living in Germany, after 10 years he'll have to give up his UK's nationality if he wants to be German. There is no such thing as dual nationality वहाँ पे. देखिए dual nationality एक तो वो ना मैंने आपको बताया था कि हर किसी की दो nationalities होती हैं लेकिन जो हमारे पास कॉन्सेप्ट है ना पाकिस्तान इंडिया के अंदर की dual nationality या मेरे पास जी कनाडा की nationality है वो नहीं सोचते इस तरह उनको क्या जरूरत है ये तो हम लोग के छोटे लोग सोचते हैं कि मेरे पास कनाडा की nationality है US की nationality है they don't give a damn उनकी अपनी कंट्री की nationality बहुत बड़ी है Germany's nationality means कि दुनिया का तीसरा सबसे पावरफुल वोट आपके पास है पासपोर्ट जर्मनी कितना स्ट्रॉन्ग पासपोर्ट उनको क्या करना है कनाडा या अमेरिका के लिए तो वो ये चीज़ें नहीं सोचते ये दूसरा पॉइंट क्लियर हो गया आपको ये निकालने में अच्छा ये 10 years 2020 से शुरू होंगे ना 16 वो तो साइन तो 2020 नहीं 16 ट्रेड डील अच्छा जो आखिरी 2 पॉइंट्स हैं इन पे सबसे ज्यादा टाइम है ट्रेड डील का मतलब ये है अब देखिए यूके वाज पार्ट ऑफ द सिंगल मार्केट यूके इज वन ऑफ द बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ एवरीबॉडी इन यूके ईयू जर्मनी यूके का बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है और यूके जो है जर्मनी का बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है तो निकल तो गए ये सिंगल मार्केट से बट ऐसा नहीं हो सकता था कि ये बाकी यूरोपियन कंट्रीज कहती हैं ठीक है जाओ आइंदा के बाद हम आपको ट्रेड नहीं करते ये बहुत बड़ी मार्केट है दो लोगों के लिए नुकसान देता तो उन्होंने उसका हल क्या निकाला उन्होंने कहा कि हम ना आपस में एक ट्रेड डील करते हैं जैसे कि बायलैटरली ट्रेड डील होती है या मल्टीलैटरली ट्रेड डील हो चुकी है इस ट्रेड डील को होने में सबसे ज़्यादा टाइम लगा सबसे ज़्यादा 27 दिसंबर 2020 को फाइनल हुई थी अब ये बात आप समझ लीजिए कि ट्रेड डील का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल वैसे ही है जैसे सिंगल मार्केट होती है नहीं इसमें टैरिफ्स हैं इसमें टैक्सेस हैं तो फर्क तो आएगा ये इनका तीसरा पॉइंट जी ट्रेड डील बिटवीन यूके एंड यूरोपियन यूनियन ताकि इनके बीच का जो ट्रेड है वो चलता है दोनों बहुत इंटरकनेक्टेड एरियाज है ना दुनिया में आपस यूके के जो बिजनेसेस हैं वो ईयू के अंदर अपनी प्रोडक्ट्स बेचते हैं ईयू के जो बिजनेसेस हैं वो यूके के अंदर अपनी प्रोडक्ट्स बेचते हैं तो वो रोक नहीं सकते थे उसको रेगुलेट करने के लिए उन्होंने ये ट्रेड डी किया चौथा पॉइंट है जिसके ऊपर कुछ भी डिसाइड नहीं हुआ गुड फ्राइडे एग्रीमेंट नाउ व्हाट इज गुड फ्राइडे एग्रीमेंट जस्ट गिव मी अ सेकंड
کا ساؤنڈ وغیرہ چل جائے گا؟ کبھی کسی نے چلایا ہے؟ نہیں چل رہا تو کافی زیادہ ہے سر فل کر دیں 100 تک پہنچا دیں. کانوں کو ہاتھ ذرا انگلیاں بتا دیں. نہیں سر وی جی اے تو کام نہیں کرتا, ایچ ڈی ایم آئی لگانا پڑے گا. کیا کرنا پڑے گا؟ ایچ ڈی ایم آئی کیبل سے ہوتا کرنا آتا ہے آپ کو؟ وہ کیبل ان کے پاس کرنا آتا ہے آپ کو؟ یہ بتائیں. ہوتا ہے آتا ہے تو نہیں ہے. چلے چلو ٹھیک ہے. چلو اس کی دوائی نہیں, لیپ ٹاپ کو آف نہیں سر فل کر دیں. لگا دوں. کہاں غائب ہو گیا؟ سر آواز نہیں آ رہی. چل سمجھیں کہ یہ گڈ فرائیڈے ایگریمنٹ ہے. سب ٹائٹل نظر آ رہے ہیں. محنت نہ کریں. سر ویژول سے زیادہ سمجھ آئی. Give me a chance. I might be able to do it. No time. ٹھیک ہے سر ویڈیو دیکھیں گے. تھوڑا سمجھنا ہی کوئی. اچھا یہ جو 4 اینٹیٹیز ہیں اس کو مل کر بولتے ہیں یو کے. دس از یو کے. دس از دا ریسٹ آف یورپ. یہ بیچ میں ان کا. اچھا دس از اسکاٹلینڈ. This is England. This is Wales. And this is Northern Ireland. آئرلینڈ. یہ ایک کنٹری ہے جس کو آپ یو کے کہتے ہیں. اور جو یہ ہے یہ ایک اور کنٹری ہے جس کو آپ ریپبلک آف آئرلینڈ کہتے ہیں. یہ سیپریٹ کنٹری. اچھا پنگا سارا اس ایریا کا گڈ فرائیڈے کی. ہوا یہ کہ جب ورلڈ وار 1 ختم ہوئی تو یو کے نے اس پورے آئرلینڈ کے اوپر قبضہ کر دیا. پورے یہاں پہ چونکہ آئرش لوگ تھے تو وہاں یہاں پہ ان کے سپورٹرز بھی تھے, یہاں پہ ان کے اپوزر بھی تھے. آگے سے لوگوں نے کہا کہ یو کے نے یہاں کے ٹھیک کیا, باقیوں نے کہا کہ نہیں کیا. اچھا یو کے جو سپورٹرز تھے وہ پریڈومینیٹلی یہاں پہ زیادہ تھے. تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے اس حصے کو تو اپنا ملک کا حصہ بنا لیا, اس کو چھوڑ دیا اور آہستہ آہستہ ریپبلک آف آئرلینڈ ایک کنٹری بن گئی ہسٹوریکلی اوور دا پاسٹ آف ٹائم. لیکن ان کے درمیان میں جو کانفلکٹس تھے وہ ختم نہیں ہوئے. لیکن اگین وہی بات ہے آئیڈینٹی کی. یہاں بھی آئرش رہتے ہیں, یہاں بھی آئرش رہتے ہیں, لیکن برٹشرز نے دونوں کو کر دیا ریزرو. یا آپ ہماری کنٹری سے ہو, آپ نہیں. تو اس ریجن کے اندر نا سول وارز بہت زیادہ ہوئی ہیں ان دا لاسٹ سینچری. جو سب سے بڑی سول وار شروع ہوئی ان دونوں حصوں کے بیچ میں وہ 1968 جنگ.
جس کو ٹربلز کہا جاتا ہے. 1968 میں کیا ہوا کہ ناردرن آئرلینڈ واز سپورٹڈ بائی دی آرمی یہاں سے, اور ان کے پاس تھے ملیشیا. نام بتائیں گے آپ کو. IRA. سر اس میں ہمارے انڈین سب کانٹیننٹ سے بھی ایک دو بندے گئے تھے. اچھا, IRA یہ وہی ہے جو اس کا پیکی بلائنڈرز میں اگر آپ نے دیکھا یہ وہی ہے. It's the same issue جو کہ وہاں پہ بھی ڈسکس ہوتا ہے. ان کی آپس میں دیکھیں 1968 سے لے کے 1998 تک ان کی آپس میں جنگ کس بات کی تھی؟ IRA کہتا تھا کہ اس کو بھی UK کا پارٹ ہونا چاہیے, سوری اس کو بھی آئرلینڈ کا پارٹ ہونا چاہیے. آرمی کہتی تھی کہ اس کو بھی UK کا پارٹ ہونا چاہیے. تو یہ دونوں آپس میں لڑے تھے کہ یہ کس ہے. 1998 میں ان دونوں کے بیچ میں ایشو کو ریزالو کروانے کے لیے ایک ٹریٹی کرائی جاتی ہے جس کا نام تھا گڈ فرائیڈے. ٹھیک ہے, گڈ فرائیڈے ایگریمنٹ کی جو اہم باتیں تھی وہ کیا تھی جس سے یہاں پہ پیس ڈیولپ ہوا؟ دو اہم باتیں تھیں. پہلی سٹیزنشپ, کہ ایک ناردرن آئرلینڈ والے بندے کے پاس ریپبلک آف آئرلینڈ کی نیشنلٹی بھی ہوگی اور UK کی نیشنلٹی بھی ہوگی. مسئلہ حل. یعنی کہ یہ لوگ ان کو اپنا کہتے تھے مر گئے, اور یہ لوگ ان کو اپنا کہتے تھے وہ بھی ہو گیا. تو دونوں مسئلے ہو گئے حل ایک شاٹ میں, ایک اسٹرائک میں. سٹیزنشپ. دوسرا کیا بات لکھی جس سے پنگا سارا ریزالو ہو گیا کہ اگر ناردرن آئرلینڈ کو لگے کہ اس نے کمپلیٹلی ریپبلک آف آئرلینڈ کا کبھی پارٹ بننا ہے تو ان کو ریفرینڈم کی اجازت دے دی. مسئلہ ہی سارا مطلب. اب ہوا یہ کہ ان کے بیچ میں جو بارڈر تھا, جو فوجیں تھی وہ ہٹ گئی, اور یہ بے شک دونوں ڈفرینٹ کنٹریز کا پارٹ تھے, لیکن چونکہ دونوں یورپین یونین کا حصہ تھے ختم ہو گیا. یہ لوگ یہاں پہ بھی آتے تھے, یہ لوگ یہاں بھی آتے تھے, ان کی آپس میں بزنسز بھی تھے, ان کی آپس میں فیملی بھی تھی, سب ہنسی خوشی رہنے لگے. مسئلہ The problem started in the year 2016 when Brexit vote happened. اب 2016 میں چونکہ Brexit ہو چکا ہے تو ظاہری بات ہے ان کا ایک پوائنٹ یہ تھا نا کہ ہم نے بارڈر لگانے ہیں. اب یہاں پہ اگر بارڈر لگا نہیں پہ لگ سکتے اور تو کہیں نہیں ہے تو دیا پورا, تو پھر کیا ہوگا؟ سول وار. تو کیا کریں؟ اگر بارڈر یہاں پہ لگائیں تو سول وار ہے, اگر بارڈر یہاں پہ لگائیں یعنی کہ یہ, تو یہ لوگ کہیں گے کہ بھائی ہم تو آپ کا پارٹ ہے. اگر بارڈر نہ لگائیں تو جن لوگوں نے بریگزٹ کے لیے ووٹ کیا وہ کہیں گے کہ بریگزٹ کیوں کیا. بس واز دا پوائنٹ آف بریگزٹ. اگر آپ نے بارڈر ہی نہیں لگانے تو اگر آپ نے اس کے ساتھ اتنا ہی اوپنلی ٹریڈ کرنا ہے تو آپ نے بریگزٹ کیوں. دس از دا پرابلم آف گڈ فرائیڈے. کہ کیا یہ بارڈر کہاں لگنا چاہیے؟ کہیں بھی لگائیں گے کوئی نہ کوئی کانٹریکٹ اٹھ جائے گا, نہیں لگائیں گے تب بھی کانٹریکٹ ہوگا. فی الحال اس کے اوپر کوئی ڈیسیجن نہیں ہے, نو ڈیسیجن, نو پرماننٹ. اس کا ایک ہی حل ہے, ask those people and majority of them are going to vote, this part is going to vote to be where? No, Republic of Ireland. Because اس حصے کی جو اکانومی ہے وہ سنگل مارکیٹ کے ساتھ میچ کرتی ہے. ان لوگوں کو فائدہ ہے سنگل مارکیٹ میں رہنے کا. They do not want to be the part of the country which is not part of the single market. Scotland does not want to be the part of the country which is not part of the single market. یہ وہ وجہ ہے کہ ناردرن آئرلینڈ کے لوگ ریفرینڈم مانگ رہے ہیں اور اسکاٹلینڈ کے لوگ ریفرینڈم مانگ رہے ہیں. یہ وہ وجہ. اور چونکہ سینٹرل گورنمنٹ یہاں بیٹھتی ہے انہوں نے کہا نہیں دیتے اجازت, ان کو پتہ ہے اجازت دے دی کیونکہ تو یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے. So this is the present reality of Brexit. یہ چل رہا ہے بالکل. Now coming towards the final point, جہاں تک کسی کو کوئی سوال پلیز آسک. سر یورپ میں بریگزٹ کے علاوہ اور کون سی سگنیفیکینٹ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے 2008 کے بعد؟ میں آپ کو بھی تھوڑی دیر پہلے کچھ باتیں بتائی ہیں.
شروع میں فرانس کے اندر، جرمنی کے اندر، یہ اس کے علاوہ جو باقی کنٹریز کا آپ کو میں نے نام بتایا نا، اٹلی، پولینڈ، ہنگری، آپ ذرا پڑھیے گا، آپ کو پتہ چلے گا کہ کیا ہوگا. اسکاٹ لینڈ کا ریفرینڈم 2015 میں ہوا تھا، اس میں بریکزٹ بھی ہوا تھا. دیکھیں اس میں تو پوری کنٹری کے پاس ایک سوال پوچھا گیا تھا، اس نے یہ تو نہیں پوچھا گیا تھا اسکاٹ لینڈ کو کہ آپ نے رہنا ہے یا نہیں، پوری کنٹری نے ووٹ کیا تھا. اگر آپ اگر وہ پوچھ رہے ہیں تو میں آپ کو چیز بتاؤں کہ اسکاٹ لینڈ کے اندر رہنے والے لوگوں نے کہا تھا ہم نے رہنا ہے. آئرلینڈ، ناردرن آئرلینڈ کے اندر رہنے والے لوگوں نے کہا تھا ہم نے رہنا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پاپولیشن یہاں پہ زیادہ ہے، یہاں پہ وہی نا ووٹ جب ملایا ان کے ووٹ کم پڑ گئے. نارتھرن آئرلینڈ میں بھی ہوا تھا. اب وہ کہہ رہے ہیں ہمیں وہ ریفرینڈم دو جس کے تھرو ہم آپ کو چھوڑ دیں، یعنی کہ یو کے کو چھوڑ دیں. کیسے بھی جو ہمیں کون بتائیں وہ کھول میں کہتے ہیں کہ اب 2016 میں یو کے نے یورپین یونین کے بجٹ میں $13 بلین اسپینڈ کیا. ٹھیک ہے، اس میں 4.5 بلین مل بھی گئے تھے، 8.5 بلین اسپینڈ کیے. اچھا وہ کہہ رہے ہیں اپ فرنٹ کاسٹ ہر وہ کیسے ہوگی. اچھا تو یہ وہ اس پہ یہ بھی نیگوشیٹنگ ٹاپک ہے. آج اپنے کوشچن آتا ہے جو ٹھیک ہے گول میں لکھ سکتے ہیں پھر کالج میں امپلیکیشن کیا ہوں میں اسی کی طرف کیا امپلیکیشن کیا ہوگی، پازیٹیو امپلیکیشن کیا ہوگی، نیگیٹو امپلیکیشن کیا ہوگی. سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں اکنامک امپلیکیشن. پہلے ہم دیکھیں گے نیگیٹو پوائنٹ کیا. پہلا نیگیٹو پوائنٹ یہ ہوگا کہ ٹریڈ والیوم آپ کا چلا جائے گا نیچے، ٹریڈ کم ہوا کرے گا. یہ پورے یورپ کو نقصان ہے، صرف یو کے کو نہیں. یو کے کو زیادہ ہوگا لیکن پورے یورپ کو بھی ہوگا. پہلا نقصان بے شک ڈیل ہے ان کی آپ لیکن وہ بات نہیں. دوسرا نیگیٹو ہوگا فری موومنٹ آف پیپل جو ہے وہ روک دے گی، جس سے کیا کرائسس کریٹ ہوگا، ان امپلائمنٹ. سب کے یہ یورپین نیگیٹو پوائنٹس بتا. جب آپ کے ملک میں ریٹ نیچے جاتا ہے، ان امپلائمنٹ کریٹ ہوتی ہے تو آپ کا جی ڈی پی گروتھ ریٹ نیچے آتا ہے. یو کے کی اکانومی اس سال ابھی جولائی 1.2% نہیں کر سکتا. یہ بہت بڑا نمبر ہے. That is a huge number. Yes, COVID-19 has played its part, but still یہ بہت بڑا نمبر ہے. بہت نقصان ہے. یہ نیگیٹیوز ہیں جو کہ ہوئے ہیں. یہ والا دیکھیں فری موومنٹ آف پیپل یہ تھی پہلے ایسٹرن یورپین کے لوگ مل کے آتے تھے، نوکریاں کرتے تھے. اب نہیں نا، انمپلائمنٹ جنریٹ ہوگی. وہ آتے ہی اس لیے تھے کہ یہاں امپلائمنٹ ہے. یہ یو کے لوگ باہر کی دنیا میں باہر یورپین کنٹریز میں جاتے تھے، اب نہیں نقصان. ٹھیک ہے. اچھا اور کیا نقصان؟ دیکھیے یو کے کو نا اپنی لوکیشن کی وجہ سے بڑا فائدہ تھا. یو کے از نون ٹو بی دا بزنس ہب آف دا ہول یورپین یونین. یورپ کے اندر موجود ہر بڑی کمپنی کا ہیڈ کوارٹر یو کے میں تھا. وہ چھوڑ رہے ہیں آپ. They do not want to be in a country single market کا پارٹ نہیں ہے. تو سب سے زیادہ اکنامک فائدہ کس کنٹری کو ہو رہا ہے بریگزٹ کی وجہ سے؟ ریپبلک آف آئرلینڈ 1.2% ہے. ریپبلک آف آئرلینڈ کیونکہ ریپبلک آف آئرلینڈ کے پاس وہی سارے فائدے ہیں جو کہ یو کے پاس ہیں. کلوزنس ٹو دا اٹلانٹک اوشن، ٹھیک ہے، وہ ساری چیزیں کو نظر آتی ہیں اور وہ سنگل مارکیٹ کا حصہ بھی ہے. تو بزنسز آر موونگ ٹوورڈز دیئر. نقصان ہے یو کے کو، ریپبلک آف آئرلینڈ. تو یہ چند نقصانات ہیں اکنامک جو کہ پورے یورپ کو دیکھنے پڑیں گے. اگر پازیٹیو کی بات کریں دیکھیں اٹس لیٹل ٹو ارلی اگین ٹو لک ایٹ دی پازیٹیو رائٹ ناؤ. یہ میں بیان کوٹ کر رہا ہوں اس کا اپنا دا پرائم منسٹر آف یو کے اکارڈنگ ٹو ہم کہ اس ٹائم ہمیں نقصان ہوگا بریگزٹ کا.
शॉर्ट टर्म में हमें बहुत नुकसान होगा ब्रेक्जिट का, बट इन द लॉन्ग रन हमें फ़ायदा होगा. बट अगेन वो लॉन्ग रन कब शुरू होगा, प्रॉब्ली हम अगले साल के तरफ हम ये बात करेंगे, दिसंबर में, जनवरी में, जब नई कुछ इंडिकेटर सामने आएंगे, IMF की रिपोर्ट सामने आएगी, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट सामने आएगी, तब जरा. फिलहाल जो एक इकोनॉमिक पॉजिटिव नज़र आता है वो आता है इंडिपेंडेंस, बस और कुछ नहीं. इंडिपेंडेंटली जिससे डील चाहे कर सकते हैं. ये इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन है ब्रेक्जिट, जिसका पूरे यूरोप में नुकसान है. ना मूविंग टुवर्ड्स अनदर टाइप ऑफ इम्प्लीकेशन, जियोपॉलिटिकल इम्प्लीकेशन. ये जब तक आयरलैंड वाला मसला सॉल्व नहीं होता, ब्रेक्जिट इम्प्लीमेंट हो सकता है. ब्रेक्जिट हो चुका है, इस पे तो तक उनका एग्रीमेंट नहीं हुआ था. नहीं हुआ. अब ये इसके बीच में ही होगा, ये तो खिचड़ी है, क्योंकि उन्होंने पहले कंसिडर नहीं, लेकिन ब्रेक्जिट हो चुका है. कैन इंग्लैंड कम बैक, नो देखा. अच्छा, अगला जो इम्प्लीकेशन है वो है जियोपॉलिटिकल टाइप. जियोपॉलिटिकल में नेगेटिव्स में ऑफ कोर्स ज़्यादा चीज़ें आती हैं. पहला, डोमिनोज इफेक्ट. If UK can leave, France can leave, Germany can leave, तो बाकी जो चीज़ें रह नहीं जाती. ये क्रिएट हो सकती है because exit of UK has added extra pressure on France and Germany. उनके ऊपर ज़्यादा प्रेशर आ. इसी तरह एक और जो नेगेटिव जो पॉलिटिकल पॉइंट बन सकता है वो ये बन सकता है कि यूनिटी ऑफ UK जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगी. हो रही है. रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड और स्कॉटलैंड कह रहे हैं हमने रहने नहीं आपके साथ, हमें रेफरेंडम दो, हम आपसे जाना चाहते हैं दूर. स्कॉटलैंड भी यूके की सेंट्रल गवर्नमेंट कह रही है हमने जाने. तो डिस यूनिटी तो हो गई, बड़ा इम्प्लीकेशन. सिविल वॉर की तरफ बात जा सकती है, सिविल डिसोबीडियंस की तरफ बात जा सकती है. तीसरा जो इमेज है ना यूरोपियन यूनियन का, वो कमज़ोर हो. देखिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का इमेज कैसे क्रिएट होता है, उसके मेंबर्स के stronger members who are influential in the organization, a very huge influential member is gone. इसको नुकसान होगा. ठीक है. और क्या इम्प्लीकेशन होगी, अब आप मुझे बताइए आपके ज़हन में और क्या हो सकता है. स्कॉटलैंड और मिलिट्री डिफेंस को बीच में ना लीजिए, वो यूरोपियन यूनियन का पार्ट नहीं. अच्छा, एक और जो बहुत बड़ी इम्प्लीकेशन होगी वो होगी यूएसए का ना एक इन्फ्लुएंस है यूरोपियन यूनियन के ऊपर थ्रू यूके. दैट इज गॉन बिकॉज यूके वाज देयर बिगेस्ट एलाय इन यूरोपियन यूनियन. वो उनको इन्फ्लुएंस करता है, पूरी दुनिया को यूएस ऐसे ही इन्फ्लुएंस करता है. उसके पास हर रीजन में एक बहुत बड़ा एलाय है. इधर इंडिया है, उधर यूके है, कहीं जापान है, कहीं साउथ कोरिया है, कहीं ऑस्ट्रेलिया है, कहीं ब्राज़ील. इस तरह ना उनके बहुत से एलाइज. दैट इज गॉन. तो a power vacuum is going to be created in the European Union, superpower वाला vacuum, which is going to be filled by फ्रांस. Russia and China. Russia and China are already filled. Huh? Russia and China have already started integrating with the European Union. Russia, exactly. China उसकी बात. देखिए, China has initiated a deal with the European Union. ये अपने वो infrastructure projects को अपने BRI को वहाँ तक extend करना चाहते हैं. Now those countries are going to welcome it. उनको अगर फायदा होगा वो करेंगे, जरूर करेंगे. रशिया की अगर हम बात करें कि उसका इन्फ्लुएंस इंक्रीज हो रहा है, ये ऐसी बात नहीं है कि होएगा, ये हो चुका है. 3 एग्जाम्पल मैं आपको दूँ. रशिया इज सिटिंग इन जॉर्जिया. रशिया इज सिटिंग इन यूक्रेन. Russia fulfills the 25% of the gas requirements of the European Union countries. 2009 में एक दफ़ा रशिया ने गैस बंद की थी और बंद हो गया था. दुनिया पे Yes, बंद हो गया था.
सर एक मिलिट्री अलायंसेस सर रशिया और चाइना के खिलाफ हैं اچھا میں اگین اس کو ابھی اوائڈ کر رہا ہوں کیونکہ ابھی جو ہم نے نیٹو پڑھا ناٹ گوئنگ آئی ایم گوئنگ ٹو کنیکٹ آپ کو کہہ رہے ہیں آپ کو ضرور ہوگا تو یہ امپلیکیشن ہے جیو پولیٹیکل یہ جو آپ نے چائنا کے ساتھ بات کی ہے اٹلی چائنا کی وہ ڈیل کی یورپین یونین اور چائنا تو دیز آر سم آف دی امپلیکیشنز. تو یہ کوئی چھوٹی بات نہیں کہ ایک آرگنائزیشن نے کہا ہے کہ جاؤ, ایک کنٹری نے کہا ہے جاؤ ہم آپ سے بات نہیں کرتے. یہ پاور شفٹ ہوا ہے یورپ میں. اچھا ایک آخری چیز جو کہ مجھ سے پوچھی جاتی ہے کہ پاکستان کے اوپر کیا فرق پڑے گا. جیسے پاکستان ہر چیز کو نہیں اچھا پڑے گا. ایک چیز جو پوائنٹ ہے وہ آپ کو بتا دیں. جی ایس پی پلس دیکھیے جی ایس ٹی پلس اسٹیٹس پاکستان کا یورپین یونین کا کیا کنسرن ہے؟ ٹریڈ. Great. Good. There is something called جی ایس ٹی پلس جی ایس پی certificate. یہ ان نان یورپین کنٹریز کے لیے ہیں جو کہ ٹریڈ کرنا چاہتی ہیں یورپین یونین کے ساتھ. پاکستان کو بھی ملا ہوئی آن سرٹن پروڈکٹ. یہ نہیں کہ کچھ بھی بیچ سکتے ہیں, ایک لسٹ ہوتی ہے. ٹیکسٹائل. اس میں ابھی ہم پہ کچھ وہ بھی ہوا ہے نا. سنیں ہاں یہ اسٹیٹس دلوانے میں جس کنٹری نے ہمارا سب سے زیادہ ساتھ دیا نا وہ ہمارے مائی باپ نے. سب سے بڑا اسٹوڈنٹ وہی ہے. اب وہ نہیں ناٹ دیئر اینی ہمیں کون ایڈ باکس کرے گا. ہمارے کیا تعلقات ہیں؟ ہاں اس کو تو بھی نہیں کرے گا. ٹریڈ تو ہوگی نا, اس سے تو سب کو ہی فائدہ ہوگا. وہ ٹریڈ بند تو نہیں کر سکتے. پاکستان ان کے ساتھ ٹریڈ کرتا ہے. یہ پاکستان کو فائدہ, ان کو اتنا فائدہ نہیں ہے. ہماری مچھلی اور چوڑا لے کے ہاں جائیں گے سر, وہ کھائیں گے نا آم وغیرہ سر, جیسے فروٹس وغیرہ ویجیٹیبلز ہوتے ہیں وہ جاتے ہیں. آموں کے بعد یہ کتنی ایک ریڈیکولس بات ہے. انفارچونیٹلی دے آر دی ففتھ موسٹ پاپولس کنٹری ان دی ورلڈ. وی ٹیک پرائڈ کہ ہم دنیا میں چوتھا بیچتے ہیں, کپڑا بیچتے ہیں, ربڑ بیچتے ہیں, اس کے ڈی ایف سی فینس بیچتے ہیں. وہی باتیں جو میرے سامنے 5ویں کلاس کی موسیقی روم کتابیں پڑھی تھی نا کہ سیالکوٹ میں فٹ بال اور گجرانوالہ میں سرجیکل انسٹرومنٹس بنتے ہیں. آج تک ہم نہیں بیچتے آ رہے ہیں. تو وہ بنتے ہیں نا سر, اس میں تو بات تو ہوگی نا, بنتے تو ہیں. Why haven't we gotten a little extra? ہم انڈیا نے جو کیا ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ تو یہ ایک بہت بڑا پرابلم کریٹ ہوگا. پاکستان کو اگر ای یو کے ایگزٹ سے, بریکزٹ کے ایگزٹ سے ایک نقصان ہو سکتا ہے, وہ یہ ہے کہ پاکستان کا یہ والا جو اسٹیٹس ہے نا وہ 100% آ سکتا ہے بس, اور کوئی نقصان ٹریڈ ہے. سرجیکل انسٹرومنٹ, یہ ساری مچھلی, ٹیکسٹائل. انہوں نے پچھلے دنوں ٹیکسٹائل وائٹ پیپر بھی نکالا ہے مائنورٹی وہ کچھ اور رہا, وہ بھی اسی کو ہٹ کر یا تک یہی کو Yes. بٹ اس کا وہ تو ایک بات نہیں, ڈسکشن ہوئی ہے پارلیمنٹ. اس کو یہ ریویو ہوتا ہے ہر 3 سال کے بعد. اس سال اس کا ریویو دوبارہ آنا ہے. بیٹ آف کے ساتھ آئی ہوپ کیسا ہو, لیکن کوئی یہ کنٹری نہیں لے کے آ سکتی جس کو راضی کروانے کے لیے آپ کو پوری پارلیمنٹ کو راضی کروانا پڑتا ہے کہ چیز کی پلس اسٹیٹس دے اس کو. You have access to those markets. پاکستان اپنی پروڈکٹ وہاں پہ بیچ سکتے ہیں. یہ نہ ہو تو آپ نہیں بیچ سکتے. بنگلہ دیش کے پاس بنگلہ دیش کے پاس اسٹیٹس نہیں ہے, پاکستان کے پاس بنگلہ دیش کے پاس نہیں ہے. کیونکہ جو ہمارا گورنمنٹ ہے نا کاسٹ ہماری 10 Okay, I check it. I don't know about it. پاکستان کی 16% پروڈکٹس جاتی ہیں وہاں پہ, 16% ایکسپورٹ. بالکل بہت بڑا نمبر ہے. بہت بڑا. کدھر بیچیں گے؟ امپورٹ سے بھی زیادہ آتی ہے. ہاں امپورٹ تو اس سے بھی بہت زیادہ زیادہ ہے نا. میں پاکستان کو فائدے کی بات کر رہا ہوں. صرف ہمارا یورپین ان کا بھی تو فائدہ ہے نا, ان کا یورپ کا. دیکھیے یورپ ہیز اے لاٹ آف ادر مارکیٹ. پاکستان اگر یہ یوز کرتے ہیں تو وہ اس کے بغیر بھی آپ کو چیزیں بیچ سکتے ہیں. پاکستان میں آنے کے لیے پاکستان کے گئے یورپین کو ہم آپ کو ٹی ایس پی پلس اسٹیٹس ہوئی. صحیح بات ہے, کیونکہ جو گاڑیاں ہم وہاں سے خریدتے ہیں وہ کہیں اور سے نہیں خریدتے. ہاں جو چیزیں وہاں سے آتی ہیں وہ اور کہیں سے نہیں آتی. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, لیکن پاکستان کو زیادہ نقصان یا پھر پاکستان کو اچھا یہ تو تھا ہمارا یورپین یونین جس کی ہم نے آلموسٹ ہر ڈائمینشن میں چیک کرنے کی
کوشش کی ہے پازیٹیو امپیکٹ نیو الائنسز ٹھیک ہے نئے الائنسز کی وجہ سے اگر آپ اس کو پازیٹیو کہیں پازیٹیو یہ ہو سکتا ہے کہ چونکہ رشیا اور چائنا کا انفلوئنس اگر بڑھے گا یورپین کنٹریز میں تو یو ایس کا کام ہوگا اب آپ اس کو پازیٹیو کہہ سکتے ہیں اپنے آپ کو نیگیٹو کہے گا اس کو پازیٹیو ٹھیک ہے تو یہ then again it still remains to be seen کہ کیا پازیٹیو ہو کیا نیگیٹو نظر آئیں گے یہ تو ہماری پریڈکشن ہوتی ہے انڈیکیشن اس کو اس لیے کہا یورپین یونین کے علاوہ اوور آل ان یورپ آپ اس چیز کو ڈسکس کر سکتے ہیں جیسے کچھ ایشین یورپین کنٹریز ہیں اور بہت ہی یورپین کنٹریز ہیں ریسنٹلی زینوفوبیا کافی بڑھ گیا ہے ایکسکلوزیوٹی کی طرف فالو جانا چاہ رہی ہے آپ اس کے کانٹیکسٹ کے اندر ہی ڈسکس کریں جو پولیٹیکل کے اندر ہی ہے جی ریگارڈلیس آف ویدر کنٹری ان EU اور ناٹ دیکھیں جب میں نے بات کی تھی نا ہاں لیکن موسٹ آف دا کنٹریز یورپین یونین کا پارٹ ہے موسٹ یہ نہیں کہ میجورٹی جو ہے وہ آؤٹ سائڈ یورپین یونین تو میں نے بات کی تھی اس ورڈ کی دیکھیں میں نے یورپین یونین نہیں دیکھا میں نے یہ بولا اب اس کے اندر اکانومی بھی آتی ہے اس کے اندر سوسائٹی بھی آتی ہے اس کے اندر پالیٹکس بھی آتی ہے اس کے اندر ملٹری بھی آتی ہے یہ ہے یورپین پبلک یہ ہے نیٹو یہ ہے EU human rights your opinion is against capital punishment مطلب کے خلاف پاکستان نے جب ریٹ ریڈیوس کی آپ کو پتہ ہے پاکستان نے ختم کر دی تھی یہ پاکستان نے شروع کی تھی APS اٹیکس کے بعد انہوں نے پھر ریٹ ریڈیوس کروائی تھی تو سب سے زیادہ اعتراض نہیں کرو انہوں نے کہا تھا ختم کرو لیکن دیکھیں نا کچھ چیزیں ایسی ہم نہیں مان سکتے کیوں مانیں تو چلیں بریک کرتے ہیں Sir, you are looking at